بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن آصف بن کاشے بن اردم بن سمود بن جیشر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کا نام ان کے بزرگ سمود بن جیشر کی طرف منسوب ہے۔ قوم سمود عرب کے مغربی و شمالی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا، جس کا موجودہ نام مدائن صالح ہے، جو حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع ہے۔ قوم سمود اپنے زمانے کی تہذیب یافتہ قوم تھی۔ وہ میدانوں میں قلعے اور محلات تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محلات بناتے تھے۔ چنانچہ مدائن صالح میں آج تک ان عمارتوں کے آثار نمایاں طور پر موجود ہیں۔ بعض روایات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کی نشاندہی فرمائی جس سے ناقہ صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فج ناقہ نامی وہ درہ بھی دکھایا جہاں سے بعض روایات کے مطابق اونٹنی نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مشرک تھے۔ وہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو خدا مانتے تھے، ان مورتیوں کی پوجا کرتے اور ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ وہ ان کو سجدہ کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا ان کا روز کا کام تھا۔ عورتیں بے حیا تھیں، ان کے دلوں میں نہ خدا کا ڈر تھا نہ خدا کا خیال تھا۔ جو آدمی طاقت والا ہوتا وہ اسی پر جان دیتی تھیں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سب برائیاں ان میں اس وجہ سے تھیں کہ جب انسان کے دل میں خدا کا خیال اور قیامت کا ڈر موجود نہ ہو تو انسان نہیں رہتا بلکہ شیطان بن جاتا ہے۔ سو وہ سب لوگ بھی انسان سے شیطان بن گئے تھے۔ مگر انہی شیطانوں کے درمیان ایک بزرگ ایسے تھے جو ہر برائی سے نفرت کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کوئی برا طریقہ ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ خود اتنے اچھے آدمی تھے کہ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، اور جو لوگ خود اچھے نہیں تھے وہ بھی ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ اور یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تنہا آدمی تھے جو خدا کو مانتے تھے۔ اسی لیے وہ اکثر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ فریب نہ دو اور ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔ مگر لوگ تھے کہ کسی برائی سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی: اے میرے پروردگار، آپ نے ان لوگوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنا مال دیا اور کیسی خوشحالی دی ہے، مگر افسوس یہ لوگ سخت نافرمان ہیں۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کا شکر ادا کرتے، مگر یہ لوگ تو لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، ان لوگوں کی حالت کیسے سدھر سکتی ہے؟ یہ لوگ اپنے برے کاموں سے کیوں کر باز آ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے دل کیسے پھر سکتے ہیں؟ اپنی قوم اور قبیلے سے دور ایک سنسان جگہ پر حضرت صالح علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا: اے صالح علیہ السلام، آج سے میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنایا، جاؤ اور ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام یہ سوچ کر گھبرائے کہ ان کے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے، مگر پھر انہوں نے سوچا جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ بڑی ذات اللہ کی ہے جو میری مددگار ہے۔ یہ سوچ کر حضرت صالح علیہ السلام دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قوم کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ وہ مورتیوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی بندگی کریں اور سب لوگ اسی سے مرادیں مانگیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو بتایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس قوم کو اس کا پیغام سناؤں۔ پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا: اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے
اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ اے میری قوم کے لوگو سنو، اللہ میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے، وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ اس نے تمہیں صحت کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں دی۔